السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ بر صغیر کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے تین مشہور خاندان غزنوی خاندان، غوری اور خاندان غلامہ کی حکومت کو تفصیل سے پڑھا۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ یہ سارے خاندان اس ترتیب سے جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں انہوں نے بر صغیر پر حکومت کی ہے۔ آخری خاندان جو مغل سلطنت سے پہلے تھا وہ لودھی خاندان تھا، جس کی ابراہیم لودھی کی لڑائی پانی پت کی مشہور جنگ ہے جو ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان تمام خاندان کے مشہور حکمران کون تھے، ان کا دورانیہ کتنا تھا، یہ کتنے عرصے تک اس علاقے پر حکومت کرتے رہے ہیں اور ان کے زوال کی وجوہات کیا بنی ہیں، تو یہ سب کچھ آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ خلجی خاندان کی حکومت کا پس منظر شروع میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غوری خاندان کا آخری بادشاہ شہاب الدین غوری دریا جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کے بعد غوری خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں میں خارزم شاہ اور بر صغیر پر غوری کے وفادار غلام اور دلی میں سلطان کے جو نائب تھے قطب الدین ایبک، اس نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جس کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے غوری خاندان اور خاندان غلامہ کو تفصیل سے پڑھا۔ خاندان غلامہ کا آخری حکمران کیومرث تھا۔ کیومرث کو قتل کرنے کے بعد جلال الدین خلجی جو کہ غوری خاندان کے عہد میں ہی بنگال کے علاقے کا حکمران تھا، اس نے حکومت سنبھال لی۔ کیومرث کے قتل کے بعد ہی خلجی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خلجی خاندان ہے کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ ترک تھے، لیکن خلجی دراصل ایک افغان قبیلے غلجی سے تعلق رکھتے تھے اور یہی غلجی نام ہندوستان میں آ کر خلجی اختیار ہو گیا۔ خلجی افغانستان میں ابتدائی اسلام ہی سے آباد تھے اور انہوں نے 4 صدی ہجری میں اسلام قبول کیا۔ خلجی خاندان کے لوگ خارزم شاہیوں اور اس کے بعد غوریوں اور اس سے پہلے یہ سلجوکیوں کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ چونکہ ایک خاندان کا نام ہے خلجی خاندان۔ خلجی خاندان خاندان غلامہ کے لشکر میں بھی شامل رہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ترک جو تھے ان کے لشکر کا غالب عنصر خلجی ہی تھے۔ جب سلطان محمد غوری ترائن کی لڑائی میں زخمی ہو گیا تو اس کو میدان جنگ سے بچا کر لانے والا بھی ایک خلجی خاندان تھا، نوجوان تھا۔ خلجی خاندان نے 1290 سے لے کر 1321 تک بر صغیر پر حکومت کی ہے۔ خلجی خاندان کے حکمرانوں میں جو سب سے پہلے ہے وہ جلال الدین فیروز خلجی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کیومرث کو قتل کیا اور خلجی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 70 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فطرتاً رحم دل تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کے عہد میں بغاوتیں زور پکڑی۔ مغلوں نے بھی اس کے عہد میں حملے کیے لیکن انہیں پسپا کر دیا گیا۔ کچھ مغل دلی کے قریب ہی بس گئے اور اس جگہ کا نام مغل پورہ پڑ گیا۔ اس کے عہد کا سب سے مشہور واقعہ دیوگری پر حملہ ہے۔ دیوگری کیا ہے، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ دیوگری پر جو حملہ کیا تھا وہ جلال الدین کے بھتیجے علاء الدین نے کیا تھا۔ علاء الدین کہنے کو تو جلال الدین کا بھتیجا تھا، لیکن یہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی جلال الدین نے علاء الدین سے کی تھی۔ یعنی علاء الدین اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا منظور نظر خاص تھا۔ علاء الدین خلجی کو جلال الدین خلجی نے صوبہ اودھ میں کڑا کا حکمران مقرر کیا۔ کڑا سے علاء الدین دکن پہنچا اور علاء الدین دکن میں پہنچنے والا پہلا افغان تھا۔ دکن میں ایک علاقہ ہے دیوگری جسے بعد میں دولت آباد بھی کہا گیا۔ اس نے یعنی علاء الدین خلجی نے دیوگری کی دولت کا حال سن رکھا تھا کہ وہاں پر بڑا مال و دولت ہے۔ وہ بندیاچل پہاڑ میں قریباً 700 میل کا سفر طے کر کے 8000 کی جمعیت کے ساتھ دیوگری پہنچا۔ اس نے 1294 میں دیوگری کے راجہ رام چندر پر حملہ کیا۔ راجہ نے شکست کھائی اور بہت سا مال و زر لے کر علاء الدین کو رخصت کرنا پڑا۔ علاء الدین وہ مال و دولت لے کر کڑا پہنچے۔ واپسی پر علاء الدین نے کہا جاتا ہے کہ جلال الدین خلجی کو جب یہ اپنے
भतीजे और दामाद की फतह की खुशखबरी मिली तो वो फूले ना समाया। उसने एक भरपूर तरीके से उसको वेलकम किया, लेकिन अलाउद्दीन के लक्षण कुछ और ही नजर आते थे। उसने एक महफिल के अंदर अपने चचा जलालुद्दीन को कत्ल किया, धोखे से अपने पास बुलाकर, और अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का सर काट कर बर्छी पर चढ़ाकर तमाम लश्कर में फहराया, और ताकि सबको मालूम हो जाए कि जलालुद्दीन मर गया। उसके बाद अलाउद्दीन यानी अपने चचा को कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन दिल्ली में आया और यहाँ जलालुद्दीन के 2 बेटों को कत्ल करके खुद अलाउद्दीन बादशाह बन गया। अलाउद्दीन के नाम के ऊपर अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी हो तो इंडियन एक मूवी है पद्मावत, वो आप देख सकते हैं। इसमें रणबीर कपूर और दीपिका दोनों ने करेक्टर निभाया है। अगरचे इसमें कुछ एग्जैजरेशन है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब एक मज़हब वाले दूसरे मज़हब को प्रमोट करते हैं तो वो कभी भी अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं करते। इस पद्मावत मूवी के अंदर आप कह लें कि अलाउद्दीन को एक वहशी, बेहंगम और आप समझिए कि उजड़पन दिखाया गया है। हालांकि जलालुद्दीन का बेटा और दामाद जो कहलाता है वो ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं, चूँकि यही इस ख़ानदान का सबसे अहम हुक्मरान है जिसने 1294 से 1316 तक हुक्मरानी की है। अलाउद्दीन खिलजी का पैदाइशी नाम अली गरशास था और वो हिंदुस्तान में खिलजी ख़ानदान के दूसरे सुल्तान थे। खिलजी ख़ानदान का सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मंगोलों के हमले को शदीद खतरा था और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी फ़ौज की अशद ज़रूरत थी। अब ज़ाहिरी बात है फ़ौज रखने के लिए फ़ौजी अखराजात होते हैं और उस अखराजात को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, उसने बाज़ार में हर चीज़ की कीमत मुकर्रर कर दी। मतलब ये है कि उसने आप जिसको अमले तस्वीर कहा जाता है, रेट लिस्ट जिसे कहा जाता है, वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की और उसने कहा कि मार्केट में जो भी चीज़ बेची जाएगी वो गवर्नमेंट उसका रेट तय करेगी और लोग उस हिसाब से उसको सेल करेंगे। इस काम से चीज़ें सस्ती होने लगी और लोग खुशहाल हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद भी अरसा तक इसके अहद को याद किया जाता था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मिडल मैन का किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया, यानी कि जो बंदा अभी चीज़ सेल कर रहा है वो डायरेक्ट आकर मार्केट में सेल करेगा, मिडल मैन उसके अंदर नहीं होगा। आपको मालूम है कि जिस तरह एक चीज़ 2 से 3 हाथों में बिकती है तो वो चीज़ का जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ भी जाता है। यहाँ पर तो थोड़ी सी जो डिस्कशन चल रही थी वो अलाउद्दीन खिलजी के रवैये के बारे में चल रही थी। इसने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त सज़ा दी, जासूसी का निज़ाम मुरतब किया और बादशाह को मंडी के हालात की खबरें बराह रास्त पहुंचने लगी। यहां पर अलाउद्दीन और भीम सिंह की जरा डिस्कशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने शुमाली हिंद के राजपूतों को ज़ेर करने का बीड़ा उठाया और उनके बहुत से गढ़ और किले ले लिए। इस वक्त भीम सिंह चित्तौड़ में राज करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्मावत मूवी बनाई गई है, जो उस पद्मावत मूवी में भी इसी भीम सिंह की जो वाइफ है जिसका नाम पद्मनी या पद्मावती भी कहा जाता है, ये उसके पीछे दीवाना था। ये स्टोरी आप कह लें कि जो हिंदू मत की कहानियाँ हैं या इलाकाई रियासतें हैं उसके अंदर ये ज़ुबान ज़द आम है कि अलाउद्दीन जो था वो भीम सिंह की वाइफ पद्मावती के हुस्न का पागल था। उसकी अलाउद्दीन ने जब भीम सिंह की वाइफ पद्मावती के हुस्न के बारे में सुना तो वो उसके पीछे दीवाना हो गया। अलाउद्दीन ने फ़ौरन उससे निकाह करने और उसको अपने पास लाने की ठान ली। एक बड़े भारी लश्कर के साथ चित्तौड़ पर उसने हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन किले के सामने पड़ा रहा, किला फतह ना कर सका। अब उसने भीम सिंह से कहा कि मैं एक नज़र पद्मावती को देखना चाहता हूँ, अगर एक बार उसका मुंह दिखा दो तो मैं लश्कर लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। अव्वल तो भीम सिंह ने इस बात को मंजूर नहीं किया, मगर जब ये बात करार पाई तो रानी अपने महल में पर्दे के पीछे बैठ जाएगी, सामने एक आईना रख दिया जाएगा और बादशाह आईने में उसका अक्स देख लेगा। चनाचे अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में गया, आईने में रानी का अक्स मुलाहिजा किया। वापसी के वक्त भीम सिंह इसे छोड़ने के लिए उसके डेरों तक चला गया। अलाउद्दीन ने उस जगह पर भीम सिंह को गिरफ्तार किया और कहा कि जब तक पद्मनी या पद्मावती मुझसे शादी नहीं करेगी तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। ये सारी स्टोरी पद्मावत मूवी की है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आएगी। रानी ने देखा कि राजा की रिहाई की कोई सूरत नहीं है तो उसने कहा कि मैं जाती हूँ।
اس نے کہا کہ اپنے ساتھ 700 ڈولیاں لیں اور ان 700 ڈولیوں میں کہا تو یہ کہا کہ رانی کی 700 سہیلیاں ہیں، مگر ہر ڈولے کے اندر ایک راجپوت سورما تھا۔ اور یہ لوگ کہاروں کی طرح ڈولوں کو اٹھائے چتور سنگھ سے علاؤدین کے پاس پہنچے۔ جب ڈولے بادشاہ کے ڈیرے میں پہنچے تو علاؤدین نے کہا کہ بھیم سنگھ اور پدماوتی دونوں کو نہ جانے دیا جائے۔ اتنے میں راجپوت سورما تلواریں نکالے اپنے ڈولوں سے باہر آ گئے اور لڑائی شروع ہو گئی اور بادشاہ منہ تکتا رہ گیا۔ پدماوت جو تھی اپنے ہسبینڈ کو وہاں سے چھڑا کر دوبارہ اپنے پاس چتوڑ گڑھ میں لے گئی۔ اس کے بعد 2 برس کے بعد علاؤدین دوبارہ ایک لشکر لے کر آیا اور اس وقت راجپوت اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے اور سارے راجپوت مارے گئے۔ اور جب سارے راجپوت مارے گئے تو اس وقت پدماوت 13,000 راجپوتنیوں کے ساتھ زندہ جل کر خاک ہو گئی۔ اس مووی میں باقاعدہ سین آتا ہے کہ جب علاؤدین نے قلعہ فتح کر لیا تو اس نے دیکھا کہ اس وقت کی جتنی بھی عورتیں تھیں سمیت ہیروئن کے، وہ ساری زندہ آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہیں، اور جب مرد سارے زندہ تھے وہ بھی بچ گئے، وہ بھی مارے گئے، اور عورتیں بچوں کے ساتھ وہ بھی ماری گئیں، تو علاؤدین کے ہاتھ کچھ نہ بچا۔ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، یہ تو ایک بات کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ 1303 کا ہے اور اس واقعے کو زبان زد عام سمجھا جاتا ہے۔ علاؤدین کی شخصیت کو جس طرح انڈیا میں خاص طبقے کی طرف سے وحشی، عیش پرست اور ظالم پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے برعکس ایک سمجھدار، موقع شناس بادشاہ تھے۔ انہوں نے گپتا سلطنت کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے خطے پر حکومت کی، دلی سلطنت کو دکن اور گجرات تک وسعت بخشی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے معین الدین نظامی کا کہنا ہے کہ علاؤدین خلجی ایک انتظامی ذہانت، حوصلہ مند حکمران اور عظیم سیاستدان تھے۔ وہ مضبوط اور نظم و ضبط کی فوج کے ساتھ انہوں نے بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑی سلطنت میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ بازار کے اندر قیمتوں کا تعین سب سے پہلے علاؤدین نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے لڑکوں کو بازاروں میں بھیجتے تاکہ تاجروں کی ایمانداری اور سچائی کو جان سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر علاؤدین، ان کے اب دیکھیں علاؤدین کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے سسر کو مروا دیا، قتل کر دیا، جلال الدین کو، جو کہ اس کا چچا بھی تھا۔ اگر اپنے سسر کو قتل کرنے کے بعد دلی سلطنت پر قابض ہونا جرم ہے تو ایسے تو بادشاہ اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ خیر، یہ ایک سیاسی بحث ہے، لیکن علاؤدین کے بارے میں جو رویہ انڈین آپ کہہ لیں میڈیا کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ خاصا خطرناک اور تفصیلات اور ماخذات سے ہٹ کے ہے۔ ایسی کچھ حقیقت نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ وہ پدماوتی کے بارے میں جو اس کا قصہ مشہور ہو گیا، لیکن پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے متعلق جو بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ ہمیں ایک محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ علاؤدین کے آخری وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخر زمانے میں بیمار رہنے لگے، بیٹے اور اہلیہ نے بھی ان سے بے اتنائی برتی، درد کی شدت سے وہ پاگل ہو گیا۔ اس کا ولی عہد جو خضر خان تھا اور بادشاہ کی جو اہلیہ تھی ملکہ جہان، انہوں نے بادشاہ کی دیکھ بھال چھوڑ کر عیاشی منانی شروع کر دی۔ علاؤدین نے سب دیکھ کر ولی عہد کو معزول کر دیا اور ملک کافور کا جو کریکٹر ہے یہ بھی پدماوت مووی میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک مخنث ہے، یعنی کہ ایسا شخص ہے جو ہجڑا کہہ لیں، نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے، اور یہ بھرپور طریقے سے علاؤدین پر قابض تھا۔ ملک کافور ہی وہ شخص ہے کہ علاؤدین کے جانے کے بعد خلجی خاندان اس طرح پاورفل نہ رہا۔ ملک کافور اور اس کے ساتھ خسرو خان جو ان کا جنرل آرمی چیف تھا، اس نے اس ملک کو، اس وقت کی ریاست کو سنبھالا۔ تو خیر، ملک کافور یہ حکمران تھا۔ جب ولی عہد خضر خان کو معزول کیا گیا تو ملک کافور نے شہاب الدین عمر جو کہ رام دیوی کی بیٹی جتا پلی کی وطن سے تھا، اس کو بادشاہ بنایا گیا۔ شہاب الدین آپ امیجن کریں اس وقت تقریباً 6 سال اور چند ماہ کا تھا، اور اصل میں جو ساری حکومت تھی وہ ملک کافور نے حاصل کی۔ بادشاہ کی حالت بگڑتی گئی، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور آخرکار 4 جنوری 1316 کو بادشاہ کی آنکھیں بند ہوئیں۔ علاؤدین خلجی کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ اس کے بعد شہاب الدین عمر خلجی حکمران بنا۔ اس سے پہلے یہ MCQs دیکھ لیں، جلال الدین خلجی کے بعد علاؤدین خلجی وہ پہلا حکمران تھا جس نے جنوبی ہند کو فتح کیا۔ پدماوت مووی کا ذکر بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاؤدین خلجی کے دربار سے وابستہ تھے۔
ملک کافور جس نے 6 سال کے عمر خلجی شہاب الدین عمر خلجی کو حکمران بنایا، یہ تیسرا خلجی خاندان کا حکمران تھا۔ وہ اپنے والد علاء الدین خلجی کے وفات کے بعد کم عمری میں ہی سلطان بنا، لیکن اصل جو حکمرانی تھی وہ ملک کافور جو کہ فوجی کماندار تھا اس کے پاس تھی۔ ملک کافور قتل ہوا اور اس کے قتل کے بعد اس کا بھائی قطب الدین مبارک شاہ سلطان بن گیا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے 1316 سے لے کر 1321 تک 4 سال حکمرانی کی ہے۔ اس کے دور میں خلجی خاندان انتشار و افتراق کا شکار ہو چکا تھا۔ اصل حکومت خسرو خان اور ملک کافور کے پاس تھی۔ خسرو خان نے موقع پا کر مبارک شاہ کو قتل کر دیا اور تخت دلی سنبھالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تغلق خاندان نے دلی پر حملہ کر دیا۔ خلجی خاندان کے 3 حکمران ہی اہم ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ جلال الدین فیروز خلجی ہے جس نے حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی ہے جس نے شمالی ہند کو فتح کیا۔ علاء الدین خلجی کے بعد مختصر وقت کے لیے اس کا بیٹا آتا ہے شہاب الدین عمر خلجی۔ ملک کافور اسے مروا دیتا ہے اور بعد میں ملک کافور خود بھی قتل ہو جاتا ہے۔ ملک کافور کے بعد حکومت سنبھالنے والی جو دوسری بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ فوجی جنرل خسرو خان ہے۔ خسرو خان اور ملک کافور کہہ لیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ان دونوں نے ہی حکومت پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ خسرو خان کیا کرتا ہے، قطب الدین مبارک شاہ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ قطب الدین مبارک شاہ یہ وہ شخص ہے جو شہاب الدین عمر خلجی کے بعد خلجی خاندان کا حکمران بنتا ہے۔ جب صورتحال اس قدر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر تغلق خاندان حکومت سنبھالتا ہے۔ کیسے تغلق خاندان حکومت سنبھالتا ہے آئیے جانتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ ہندوستان میں خلجی خاندان کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق نے دلی پر تغلق خاندان کی حکومت قائم کی۔ یہ خاندان 1430 تک حکمران رہا۔ اس کے بعد سید خاندان برسر اقتدار آ گیا، جو کہ ہمارا اگلے لیکچر کا ٹاپک سید خاندان ہی ہے۔ اس خاندان کے 8 بادشاہ گزرے ہیں، تغلق خاندان کے 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 مشہور ہیں، ایک اپنی برائیوں کی وجہ سے مشہور ہے اور دوسرا اپنی نیکیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بدنامی کا ٹیکہ محمد تغلق کے ماتھے پر رہا ہے اور اس خاندان کا دوسرا بادشاہ جو نیک نامی تھا اس کا صحرا فیروز شاہ تغلق کے سر پر ہے، جو تیسرا حکمران تھا۔ اب دیکھیے سب سے پہلا جو حکمران ہے تغلق خاندان کا وہ سلطان غیاث الدین تغلق ہے۔ یہ کیسے بنا اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا اصل نام غیاث الدین تغلق تھا، لیکن وہ غازی ملک کے نام سے مشہور ہے۔ خلجی دور حکومت میں یہ پنجاب کا گورنر یعنی سرپرست تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی تھے۔ مبارک شاہ خلجی در حقیقت ملک کافور اور خسرو خان کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھا۔ دلی کے عمائے دین نے غازی ملک کو دعوت دی کہ وہ ہمیں خسرو خان سے نجات دلائیں، یعنی کہ خلجی خاندان کے عہد میں ہی سلطان غیاث الدین تغلق جو تھا وہ پنجاب کا گورنر تھا خلجی خاندان میں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ خلجی خاندان کی دلی میں حکومت کمزور ہو رہی ہے اور ملک کافور اور خسرو خان اصل حکمران بن بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مبارک شاہ بھی مارا گیا ہے، پلس دلی کے عمائے دین دلی کے عمراء نے یہ کہا کہ ہمیں خسرو خان سے نجات دیجیے، تو غازی ملک نے دلی پر حملہ کیا، خسرو خان کو قتل کیا اور 8 سپٹمبر 1320 میں تخت دلی پر جلوہ افروز ہوا۔ خسرو خان اور تغلق خاندان کے درمیان 2 جنگیں ہوتی ہیں، ایک جنگ سرسوتی اور ایک جنگ لہراوت ہے۔ ان دونوں جنگوں کے بعد خسرو خان مارا جاتا ہے اور تغلق خاندان کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ حکومت 8 سپٹمبر 1320 سے لے کر فروری 1325 تک یعنی 5 سال تک یہ حکومت کرتا ہے سلطان غیاث الدین تغلق۔ اسی نے ہی دلی سے 6 کلومیٹر دور منگول حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک تغلق آباد کا شہر تعمیر کیا۔ فروری 1325 میں کارامانک پور میں ان کے استقبال کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک استعمال ہونے والا لکڑی کا منڈپ گر گیا، جس سے سلطان غیاث الدین تغلق اور اس کا بیٹا یعنی کہ دوسرے نمبر والا بیٹا شہزادہ محمود خان ہلاک ہو گئے۔ ابن بطوطہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو اس کے وزیر جونا خان یعنی خواجہ جہان نے کی تھی اس سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو سلطان غیاث الدین تغلق کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ یہ دلی کے وقت میں اس نے دلی پر حملہ کیا، اس سے پہلے یہ خلجی خاندان کے عہد میں پنجاب کا گورنر تھا، اور اس کی جو وفات ہوتی ہے وہ 1325 فروری میں لکڑی کا منڈپ اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوتی ہے، جبکہ ابن بطوطہ کے نزدیک یہ ایک سازش تھی۔
سلطان غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا 1325 سے 1351 تک بنتا ہے جس کا نام جونا خان ہے۔ اچھا، ایک جونا خان جو وزیر تھا اس کا اصل نام خواجہ جہاں ہے وہ الگ تھا، اور یہاں پر جو جونا خان ذکر کیا گیا ہے اس کا بیٹا وہ الگ ہے۔ یہ محمد تغلق کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے 27 برس بادشاہت کی ہے۔ یہ عجیب و غریب بادشاہ تھا۔ بعض لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ بھی خیال کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہی حقیقت میں پاگل تھا۔ اس کی پاگل پن کی کیا عادتیں تھیں اور کس وجہ سے اس کو پاگل کہا جاتا ہے، دیکھیے ذرا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے عہد میں مغلوں نے بھاری فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا تو یہ ان سے لڑنے کی بجائے ان کو خزانے کا کل روپیہ دے کر واپسی جانے پر راضی کر لیا، یعنی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور لڑنے کے بجائے ان کو پیسے دے دیے ہیں۔ خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے تانبے کا سکہ جاری کر دیا اور رعایا کو مجبور کیا کہ چاندی کے روپے کی جگہ تانبے کا سکہ لے۔ رعایا نے منظور نہ کیا، اس نے ٹیکس بڑھا دیا اور بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا ٹیکس زیادہ کر دیا۔ رعایا سے ٹیکس نہ ہو سکا تو وہ کھیتی باڑی کرنے سے منہ موڑ کر زمینوں کو بے کاشت چھوڑ کر بھاگ گئی۔ رعایا کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے فوج بھیج دی۔ سپاہیوں نے جنگلوں میں فوج کو، عوام کو گھیر کر ایسے مارا جس طرح شکاری شکار کے وقت جنگلی جانوروں کو مارتا ہے، یعنی کہ اپنی ہی عوام کو اس نے اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مروا دیا۔ دربار دلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ دیوگری جو دکن میں دلی سے 800 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پر چلتے ہیں، اور اس نے دیوگری کا نام دولت آباد رکھ دیا۔ مطلب کیپٹل اور جو تھا آپ کہہ لیں، یا جس کو اس وقت کا دارالخلافہ کہہ لیں، اس نے دلی سے دیوگری یعنی دولت آباد منتقل کیا، اور اس نے اس کا نام بھی دولت آباد رکھا۔ اب نام ہی بدلنے سے شہرت شہر وہ جو تھا وہ دولت کا گھر تو نہیں بن جاتا۔ اس وقت دلی سے لے کر دیوگری تک کوئی سڑک نہیں تھی۔ بندیا چل علاقہ جو ہے یہ پہاڑ اور گنجان آباد آپ کہہ لیں کہ پہاڑی علاقہ ہے۔ راستے میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بہت سے لوگ راستے میں ہی مر کھپ گئے، اور جو بچ کر دیوگری پہنچے ان کے لیے کوئی مکان نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دیوگری کی طرف لوگوں نے کوچ کیا تو دلی سارا سنسان ہو گیا، اور کہا جاتا تھا کہ یہاں پر بھونکنے کے لیے کتے بھی نہیں تھے، صرف بالکل خالی تھا۔ آخرکار دیوگری پہنچ کر بادشاہ نے حالات دیکھے تو بادشاہ نے کہا کہ چلو دلی واپس چلتے ہیں۔ اب آپ صورتحال دیکھیں کہ اتنا زیادہ نقصان کرنے کے بعد پہلے فوج لے کر، ساری آرمی لے کر اور ساری مینجمنٹ لے کر آپ دلی سے دیوگری جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ محمد تغلق کو ہندوؤں پر اعتبار نہیں تھا، جنگی اور ملکی سب عہدے افغانوں کو دیتا تھا۔ یہ نہ ہندوؤں کی زبان جانتے تھے اور نہ ان پر رحم کرتے تھے، گو اپنے ملک کے باغیوں کی سرکوبی نہیں کر سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد تغلق نے 1,00,000 سپاہی چین میں بھیجی تاکہ چین کو فتح کیا جائے۔ یہ تمام فوجیں یوں ہی ضائع ہوگی، کیونکہ یا تو ہمالیہ کی برف اور سردی میں ٹھر کر مر گئی، اور جو رہی سے بچ کر واپس آئی اسے بادشاہ نے خود قتل کرا دیا، کیونکہ جو ہمالیہ کا علاقہ ہے یہ پہاڑی برفانی علاقہ ہے، اور اس برفانی علاقے کی فوج جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ڈیل کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب صورتحال خراب ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ صوبے داروں اور منصب داروں نے باغی ہو کر خود مختاری اختیار کر لی۔ گجرات، بنگال، کرناٹک کے ہندو جو تھے وہ علاؤ الدین خلجی کے وقت تو مطیع تھے، لیکن اب وہ خود مختار ہو گئے۔ محمد بن تغلق کہتے ہیں کہ 1351 میں ترک قبیلہ تغی تھا، اس کے خلاف مہم پر جاتے ہوئے سندھ کے علاقے ٹھٹھا کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کے دور حکومت میں دلی کی سلطنت کو دگنا مزاحمت کرنا پڑی۔ ایک طرف سے میواڑ کے حمیر سنگھ کی قیادت میں راجپوتوں نے سر اٹھایا تو دوسری طرف جنوبی ہندوستان کے ہری ہراکا اور بوکا نے اسے سلطنت کے دلی کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ تو بہرحال جو محمد تغلق کا علاقہ ہے، اس کا دور حکومت محمد بن عادل تغلق کا، یہ ایک عجیب و غریب ہے۔ اس کے چند ایک عجیب و غریب کام ہے وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اس نے تخت دلی سے یعنی کہ کیپٹل دلی سے دولت آباد مقرر کیا، خراسان اور چین پر ناکام حملہ کیا، اور محمد عادل بن تغلق شاہ کے زمانے میں مشہور عرب سیاح جو تھا ابن بطوطہ یہ ہندوستان آیا اور 9 سال تک یہاں پہ رہا۔ رعایا اس کو خونی سلطان بھی کہتی تھی، چونکہ اس نے عوام کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے تھے۔
سلطان محمد عادل شاہ کے بعد فیروز شاہ تغلق ہے جو اس خاندان کی وجہ شہرت ہے۔ فیروز شاہ سپہ سالار رجب کا بیٹا تھا اور رجب جو ہے یہ سلطان غیاث الدین تغلق شاہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی والدہ کا نام نائلہ تھا جو کہ دیپال پور کے ایک ہندو راجہ مال اس کا نام ہے، اس کی لونڈی سے پیدا ہوئی تھی نائلہ۔ فیروز شاہ 1309 میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم اس کے چچا زاد بھائی محمد بن تغلق نے اپنے زیر سایہ کی۔ اعلیٰ ترین عہدوں پر اسے سرفراز کیا گیا اور 42 سال کی عمر میں فیروز شاہ تغلق بادشاہ بنا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق اس خاندان کا سب سے ممتاز بادشاہ گزرا ہے جو بہت دیندار اور منصف مزاج تھا۔ تمام زندگی دفاع عامہ کے کاموں اور علم کی ترویج و ترقی میں کوشاں رہا۔ ہسپتال، مساجد، یتیم خانے، سرائیں اور مدارس قائم کیے۔ اس نے دلی کے پاس کئی شہر جیسے کہ جون پور، فیروز پور، حصار، فیروز آباد اور فتح آباد کے شہروں کو آباد کیا۔ بیکاری کو دور کرنے کی خاطر دریاؤں پر پل بندوا کر ملک میں نہریں کھدوائیں تاکہ زراعت بڑھے، عوام خوشحال ہوں، سخت سزائیں منسوخ کر دیں۔ فیروز تغلق کے بعد یعنی کہ فیروز شاہ تغلق کے بعد 4 بادشاہ اور ہوئے جنہوں نے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے سلطنت کی۔ ان کے وقت میں صوبے باغی ہوتے گئے، کچھ صوبے راجپوتوں نے پکڑ لیے، کچھ پٹھانوں کے پاس چلے گئے۔ تغلق خاندان کے آخری شاہ دلی کا نام محمود تھا۔ دلی اور اس کے مضافات پر اس کی حکومت کا دائرہ ختم تھا۔ اس کے عہد میں تتاری مغلوں نے امیر تیمور کی سرداری میں ہند پر حملہ کیا۔ امیر تیمور نے کب حملہ کیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آگے آ رہی ہیں۔ اصل میں سلطان فیروز شاہ تغلق اس خاندان کا آخری پاورفل بادشاہ تھا۔ اس کے بعد خاندان تغلق کا زوال شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز شاہ تغلق اور امیر تیمور ہم اثر تھے۔ فیروز شاہ تغلق نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام فتوحات فیروز شاہی ہے۔ تغلق خاندان کا نیکسٹ حکمران غیاث الدین تغلق ثانی ہے جس نے 1388 سے 1389 تک حکمرانی کی ہے۔ تغلق خان یا غیاث الدین تغلق شاہ ثانی فیروز شاہ تغلق کا پوتا اور فتح خان کا بیٹا تھا۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد 1389 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملک فیروز بن تاج الدین کو اپنا وزیر بنایا جس کو بخان جہان کا لقب دیا گیا۔ غیاث الدین ترمذی کو صلاح دار کا منصب سونپا۔ تخت نشینی کے بعد تغلق خان نے معاملات حکومت چلانے کی بجائے عیاشی شروع کر دی۔ اسی دوران فیروز شاہ تغلق کے پوتے اور ظفر خان کے بیٹے ابو بکر خان نے بغاوت شروع کر دی۔ عمائدین نے دلی اس کے ساتھ مل گئے۔ ابو بکر خان نے تغلق خان کے محل فیروز آباد میں ملک مبارک کبیر کو قتل کیا اور تخت دلی پر چڑھائی کر دی۔ تغلق خان اپنے وزیر جہان خان کی مدد سے محل کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن پکڑا گیا اور ان دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو اور کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کو دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا دور حکومت فقط 6 ماہ پر محیط تھا۔ شروع میں آنے پر چند تبدیلیاں کی، بعد میں عیاشی شروع کر دی اور عیاشی کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چونکہ اس کے خلاف بغاوت شروع کی تھی ابو بکر شاہ نے اور تخت دلی پر پہنچنے کے لیے یہاں کے تخت دلی کے عمراء نے بھی اس کو بھرپور سپورٹ کیا تھا، اس لیے ابو بکر شاہ نیا حکمران بنتا ہے۔ یہ 5واں فرمان روا تھا، ظفر خان کا بیٹا اور سلطان فیروز شاہ تغلق کا پوتا تھا۔ اس کے عہد میں باغیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ باغیوں پر قابو پانے کے لیے ملتان، لاہور اور دوسرے علاقوں کے حاکموں کو سلطانی عہدیداروں کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ ملک میں فسادات شروع ہو گئے اور کسانوں نے لگان ادا کرنا بند کر دیا۔ ابو بکر شاہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ آگے ناصر الدین محمد شاہ ثالث کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو بات سمجھ آئے گی۔ اصل میں محمد شاہ کا اصل نام ناصر الدین تھا اور یہ ابو بکر تغلق کا چچا تھا۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر شاہ کو حکومت بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا دلی کے عمراء نے، ان میں سب سے پیش ناصر الدین محمد شاہ ثالث تھا جو کہ ابو بکر تغلق کا چچا بھی تھا۔ اس کے چچا محمد شاہ نے بھی حکمران بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک کی ابتر صورتحال کی دیکھتے ہوئے عمراء و عمائدین نے ناصر الدین محمد شاہ کے گرد اکٹھے ہونا شروع کر دیا، یعنی کہ ابو بکر شاہ جو کہ عمائدین کے ساتھ مل کر آیا تھا وہی عمراء ناصر الدین کے ساتھ مل گئے۔ اس نے ابو بکر کے خلاف تخت دلی کے کنٹرول کے لیے جد و جہد شروع کی۔ اگست 1390 میں ناصر الدین نے دلی پر حملہ کیا۔
ابو بکر کو شکست ہوئی اور محمد شاہ یعنی ناصرالدین محمد شاہ ثالث حکمران بنا۔ اس نے ابو بکر کو میرٹھ کے قلعے میں قید کر دیا اور جلد ہی ابو بکر کی وفات ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ابو بکر شاہ جن لاٹھیوں کا سہارا لے کر آیا تھا، ناصرالدین نے انہی لاٹھیوں کا سہارا لیتے ہوئے اس کو میرٹھ کے قلعے میں قید کر دیا۔ ناصرالدین محمد شاہ ثالث خود بھی کچھ زیادہ دیر نہیں رہا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ناصرالدین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا علاؤ الدین سکندر شاہ سلطان بنا، لیکن جلد ہی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ 8 مارچ 1394 کو ان کے چھوٹے بھائی ناصرالدین محمود نے سکندر شاہ اول کی جگہ تخت سنبھال لیا۔ تخت دلی کے لیے ان کے رشتہ دار نصرت شاہ اور محمود ناصرالدین میں لڑائی شروع ہو گئی تو دلی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی حصہ تھا جس کا دارالحکومت فیروز آباد تھا اور دوسرا مغربی حصہ تھا جس کا دارالحکومت دلی تھا۔ یہ دونوں پیرالل زمانے میں چلتی رہی ہیں اور یہ جنگ 1394 سے 1397 یعنی 1394 سے لے کر 1397 تک 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران ناصرالدین محمود نے دلی شہر سے حکومت کی جبکہ نصرت شاہ نے فیروز آباد سے حکومت کی۔ یہ پیرالل زمانے میں ایک ہی حکومت چلتی رہی ہے۔ 1398 میں ناصرالدین محمود کے دور حکومت میں چغتائی حکمران امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ یہ MCQ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 1398 میں دلی کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا۔ تیمور جنگ جیت گیا، شہر میں داخل ہوا اور آبادی کا قتل عام شروع کر دیا۔ دلی کے دربار سے کافی تعداد میں خزانہ تھا۔ تیموریوں نے بہت ساری دولت وہاں سے چھینی جسے اپنے ساتھ دارالحکومت سمرقند لے گئے۔ اس کے نتیجے میں دلی سلطنت نمایاں طور پر کمزور پڑ گئی اور سلطنت کے بہت سے علاقے اپنی آزادی کا اعلان کرنا شروع کر گئے۔ تیمور کے حملے کے بعد تغلق خاندان کا زوال شروع ہوا، بلکہ شروع کیا ہونا تھا، یہ آخر خاندان ختم ہو گیا۔ تغلق خاندان کے بعد سید خاندان نے حکومت سنبھالی 1414 سے 1451 1414 سے 1451 تک۔ دلی سلطنت کی مرکز اتھارٹی امیر تیمور کے مسلسل حملے سے اور 1398 میں دلی کی مکمل تباہی کے بعد کمزور ہو گئی تھی۔ اس دوران کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ دلی میں سید خاندان اس وقت موجود تھے، انہوں نے طاقت حاصل کر لی۔ یہ 1414 سے 1451 تک دلی پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ یہ خاندان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ 37 سال تک اس خاندان نے حکمرانی کی ہے۔ سب سے پہلے اس خاندان کا حکمران خضر خان تھا۔ خضر خان کون تھا اس کے بارے میں ذرا جانیے، پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ خضر خاندان تغلق خاندان کا حکمران فیروز شاہ تغلق کے دور میں ملتان کا گورنر تھا اور ایک قابل منتظم تھا، یعنی کہ بہترین مینیجر تھا۔ خضر خان دلی کی جانب روانہ ہوا اور 28 مئی 1414 کو خضر خان نے دلی پر قبضہ کر لیا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ آخری تغلق خاندان کے مرنے کے بعد تغلق حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے دولت خان لودھی کو قید کیا اور سید خاندان کی بنیاد رکھی۔ امیر تیمور کے حملے کے خوف سے اس نے کوئی بھی شاہی لقب اختیار نہیں کیا۔ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ 1398 میں جب امیر تیمور نے حملہ کیا، دلی کو تباہ کیا، تو وہ یہاں بر صغیر میں شاہ رخ نام کا حکمران جو تھا اس کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے چلا گیا۔ سید خاندان نے اپنے آپ کو تیموری سلطنت کا جاگیردار ظاہر کیا اور سید خاندان کے لوگوں نے اپنے لیے رعیت اعلیٰ اور مسند اعلیٰ کے القابات کو پسند کیا۔ تخت پر فائز ہونے کے بعد خضر خان نے ملک الشرق تحفہ کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اسے تاج الملک کا خطاب دیا گیا اور 1421 تک وہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ 20 مئی 1421 کو خضر خان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ حکمران نہیں تھے جنہوں نے اپنے لیے حکمرانی کا لفظ استعمال کیا ہو، لیکن انہوں نے بھی تغلق خاندان کے بعد کچھ عرصے تک دلی پر حکمرانی کی ہے، اس لیے سید خاندان کا نام آتا ہے۔ سید خاندان میں خضر خان کے بعد مبارک شاہ ثانی حکمران بنتا ہے۔ یہ مبارک خان کا بیٹا تھا۔ اس نے معز الدین مبارک شاہ کا لقب اختیار کیا اور کہا جاتا ہے کہ مبارک شاہ کو بھی تیموری دارالخلافہ یعنی ہرات سے ایک چغا اور ایک چتر، یہ ایک نشانی تھی اس بات کی
کہ ہم دونوں کے درمیان وفاداری قائم ہے۔ یہ بھی مبارک شاہ ثانی کو ملا۔ اپنے دور حکومت میں مبارک شاہ کو ہندوستان پر تیموری حملوں کے بعد مقامی خاندانوں کے عروج سے نمٹنا پڑا، اور سب سے بڑا خطرہ پنجاب کے مسلم حکمران سردار جسرت یا جسارت سے تھا۔ اس نے سلطنت دلی سے وسیع علاقے فتح کر لیے، یہاں تک کہ 1431 میں اس نے دلی کو بھی ہدف بنایا۔ جب مبارک شاہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مارچ کے لیے نکلا تو جسارت شاہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح دلی کا اقتدار بچ گیا۔ اس عظیم فتح کے 2 سال بعد ہی مبارک شاہ کو 1434 میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے بھتیجے محمد شاہ کو اس کا جانشین بنا لیا گیا۔ یہ تھا مبارک شاہ ثانی، جو کہ سید خاندان کا دوسرا حکمران تھا۔ اس کے بعد محمد شاہ رابع ہے، وہ اپنے چچا مبارک شاہ کے بعد تخت نشین ہوا۔ محمد شاہ اور اس کے بیٹے عالم شاہ جو اس کے بعد آئے، یہ لودھی خاندان نے ان کی جگہ لے لی۔ محمد شاہ نے اپنے دور حکومت زیادہ تر شکار کی مہم میں گزارا، اور بالآخر 1445 میں بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کا مقبرہ نئی دلی کے لودھی گارڈنز کے اندر ایک قابل ذکر اور یادگار عمارت ہے۔ اس کے بعد علاؤ الدین عالم شاہ ہے، جو 1445 سے 1451 تک رہا ہے۔ یہ آخری سید خاندان کا حکمران تھا۔ محمد شاہ نے رضاکارانہ طور پر بہلول خان لودھی کے حق میں 19 اپریل 1451 کو تخت دلی چھوڑ دیا، اور بہلول خان لودھی نے حکومت کی بنیاد رکھی۔ سید خاندان کے بعد ہماری لودھی حکمران اور آتی ہے۔ اب دیکھیں لودھی خاندان کا پس منظر کیا ہے۔ لودھی خاندان جو کہ بہلول کا اصل نام ہے، جو آگے پہلا ان کا حکمران مشہور ہے بہلول خان لودھی، اس کے دادا ملک بہرام خان ان کا نام تھا۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے لودھی قبیلے کے غلزی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ملتان کے گورنر ملک مردان دولت کے ماتحت خدمات بھی سر انجام دیں۔ بہرام کے کل 5 بیٹے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے ملک سلطان شاہ لودھی نے بعد میں سید خاندان کے حکمران جو خضر خان کے ماتحت خدمات سر انجام دی۔ انہیں اسلام خان کے لقب سے نوازا گیا، اور بعد ازاں 1419 میں سرہند کا گورنر مقرر کیا گیا۔ سلطان کے چھوٹے بھائی کا نام ملک کالا خان لودھی تھا، جس کا بیٹا بہلول خان لودھی تھا، اور بہلول خان کی شادی ملک سلطان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ اس دور کے اہم حکمران ہیں جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر بہلول خان لودھی ہے، سکندر لودھی ہے، اور ابراہیم لودھی ہے، اور اس کے بعد خاندان سور کا مختصر تعارف ہوگا، اور خاندان سور کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مغلیہ سلطنت کو پڑھیں گے۔ بہلول خان لودھی 1451 سے 1489 تک حکمران رہتا ہے، اور یہ سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق کے انتقال کے بعد دلی میں کئی سال تک ہنگامے رہتے ہیں، اور یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1443 میں بہلول خان نے دلی پر حملہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخری سید حکمران سلطان شاہ عالم ثانی کے دور میں بہلول نے 1447 میں دوبارہ دلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 1448 میں جب عالم شاہ تخت دلی سے دستبردار ہو کر بدایون چلے گئے، تو عالم شاہ کے بدایون چلے جانے کے بعد وزیر دلی حامد خان نے بہلول لودھی کو دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کی دعوت کی۔ در حقیقت عالم شاہ کا رضاکارانہ پہلو تھا کہ وہ خود حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ حکومت کے جانے کے بعد بہلول شاہ 19 اپریل 1451 کو دلی کے تخت پر بیٹھا، اور بہلول شاہ غازی کا لقب اختیار کیا۔ اگر دیکھا جائے تو دیگر اسلامی ریاستوں کی نسبت یہ جو لودھی خاندان کی حکومت تھی، یہ بہت مختصر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رقبے کے اعتبار سے بھی بہت کم تھی۔ دلی کی یہ سلطنت جونپور جوڈی سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی صرف، لیکن دلی کی مرکزی حکومت کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کی حقیقت مقامی سب حکومتوں کی طرح ایک صوبائی حکومت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں بہلول گھوڑوں کی تجارت میں مشغول تھا، اور اس نے اپنا ایک باریک نسل گھوڑا سید خاندان کے سلطان محمد شاہ کو فروخت کیا۔ ادائیگی کے طور پر اسے ایک پرگنہ عطا کیا گیا، اور اسے امیر کا درجہ دیا گیا۔ ملک سلطان کی وفات کے بعد وہ سرہند کا گورنر بنا۔ لاہور کو اپنے چارج میں شامل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایک بار جب مالوا کے سلطان محمود خلجی نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو سلطان محمد شاہ نے ان سے مدد مانگی۔ بہلول اس وقت کی
20,000 سپاہیوں کے ساتھ شاہی فوج میں شامل ہوا۔ چالاکی سے وہ خود کو مالوا سلطان کی فوج پر ایک فاتح کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور سلطان محمد شاہ نے انہیں خانِ خانہ کے لقب سے نوازا۔ یہ تھا مختصر تعارف ہمارا بہلول خان لودھی کا۔ اس کے بعد دیکھیے جی سکندر لودھی تھا۔ سکندر لودھی خاندان میں سب سے زیادہ شہرت بہلول کے لڑکے سکندر لودھی کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ بہلول لودھی کا دوسرا بیٹا تھا، ایک قابل حکمران تھا۔ اپنے علاقے میں اس نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور لودھی حکمران کو گوالیار اور بہار کے علاقوں تک پھیلایا۔ علاء الدین حسین شاہ اور اس کی سلطنت بنگال کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیاد ڈالی 1503 میں، اور اس زمانے میں آگرہ کا نام سکندرآباد تھا۔ شہر آباد ہو جانے کے بعد سکندر لودھی نے دلی کے بجائے آگرہ کو دارالحکومت بنایا، لیکن بعد ازاں دوبارہ اسے دلی منتقل کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ نے 8 لاکھ سکے پر لودھی سلطنت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور گوالیار کا راجہ مان سنگھ ان کو خراج دیتا تھا۔ 1500 میں یعنی کہ 1500 عیسوی میں مان سنگھ تومر نے دلی کے کچھ باغیوں کو پناہ دی جو سکندر لودھی کا تختہ الٹنے کی سازش میں ملوث تھے۔ سکندر لودھی راجہ مان سنگھ کو تو سزا دینا چاہتا تھا، رانا مان سنگھ تومر کو، اور اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے گوالیار کے خلاف ایک تعزیری مہم شروع کی اور 1501 میں اس نے دھول پور پر قبضہ کر لیا اور اس کا حکمران ونائکا دیوا گوالیار بھاگ گیا۔ سکندر لودھی نے اس کے بعد گوالیار کی طرف کوچ کیا۔ دریائے چمبل کے عبور کرنے کے بعد اس کے کیمپ میں ایک وبا پھیل گئی جس نے اپنے مارچ کو روکنے پر مجبور کر دیا۔ راجہ مان سنگھ تومر نے اس موقع کو لودھی سے صلح کرنے کے لیے استعمال کیا اور اپنے بیٹے کنور ماکردتیہ کو سلطان کے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ اس نے باغیوں کو دلی سے نکال باہر کرنے کا وعدہ کیا، اس شرط پر کہ دھول پور کو ونائکا دیوا کو بحال کیا جائے۔ سکندر لودھی نے ان شرائط کو مان لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ فروری 1507 میں اس نے ناروار گوالیار کے راستے پر واقع ادت نگر پر قبضہ کیا۔ سپٹمبر 1507 میں نارواڑ کا محاصرہ کیا اور 1 سال کے طویل محاصرے کے بعد قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دسمبر 1508 میں سکندر لودھی نے گوالیار کے جنوب مشرق میں لہار کی طرف کوچ کیا اور چند مہینے لہر میں رہا۔ یہاں پر لہر سے مراد پانی وار لہر نہیں ہے بلکہ علاقہ ہے، اور آس پاس کے باغیوں کو یہ علاقے سے اٹھانے لگا اور یہ علاقہ باغیوں سے پاک کیا۔ اگلے چند سالوں میں لودھی دوسرے تنازعات میں مصروف رہا۔ 1516 میں اس نے گوالیار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بیماری نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسی دوران راجہ رام سنگھ تومر نے بھی انتقال فرمایا 1516 میں، اور سکندر لودھی کی بیماری بھی نومبر 1517 میں ہی اس کی وفات کا سبب بنی۔ راجہ مان سنگھ تومر 1516 میں فوت ہوتا ہے اور سکندر لودھی بھی اپنی بیماری کی وجہ سے نومبر 1517 میں وفات پاتا ہے۔ سکندر لودھی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر 6 ماہ بعد محتاجوں اور مسکینوں کی فہرست اس کے سامنے پیش ہوتی اور وہ 6 ماہ کے لیے ان کے وظیفے جاری کرتا۔ سکندر لودھی غصے کا تیز تھا اور وہ کبھی کبھی ہندوؤں سے زیادتی بھی کر جاتا تھا۔ وہ وفادار ہندوؤں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، اور سلطان کے زمانے میں ہی ہندوؤں نے پہلی دفعہ فارسی پڑھنا شروع کی اور ان ہندوؤں کو سرکاری ملازمتیں دیں، اور اس کے عہد میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی ترجمہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر لودھی نے بھی فارسی زبان کی شاعری میں حصہ لیا ہے اور قریب 9000 اشعار کا انہوں نے ایک دیوان بھی مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد آج کے لیکچر کا آخری حکمران ابراہیم لودھی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خاندان سور ہے، یہ مختصر ہوگا، اور اس کے بعد مغل سلطنت ہے، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ سکندر کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا۔ یہ انتہائی نااہل حکمران تھا اور اس سے کئی ایک بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم نے بوڑھے اور سینئر کمانداروں کو دربار سے نکالا اور اپنے وفادار لیکن تجربہ کار جوانوں کو بھرتی کیا۔ جلال الدین لودھی کی بغاوت بھی ہوتی ہے۔ 1520 میں ابراہیم کے سب سے بڑے بھائی اور تخت کے وارث جلال الدین خلجی نے تخت پر سنبھالنے کے لیے جون پور سے دلی کی طرف ایک فوج کے ساتھ کوچ کیا۔ جلال خان کی بغاوت کا سن کر ابراہیم نے، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اس نے اپنے بھائیوں اسماعیل خان لودھی، حسین لودھی، دولت خان لودھی اور محمود خان لودھی کو ہانسی کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس نے بھائی جلال کی فوج سے ملنے کے لیے اود کی طرف کوچ کیا
اور فوج کو شکست دینے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اسے جونپور یا لکھنؤ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابراہیم لودھی کی عہد کی ایک اہم جنگ پانی پت کی جنگ ہے۔ 1526 میں ابراہیم لودھی اور بابر ظہیر الدین بابر کی فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کی شخصیت کو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ پانی پت کی یہ پہلی جنگ میں ابراہیم کی بہت بڑی فوج کو شکست ہوتی ہے اور ایون کہ وہ مارا بھی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابر کی فوج کی تعداد 12,000 سے 25,000 تھی اور ان کے پاس توپوں کے 20 سے 24 ٹکڑے تھے۔ ابراہیم کے پاس اس کے برعکس 50,000 سے 1,20,000 تک آدمی تھے اور سارے کے سارے زخمی اور گرفتار حالت میں تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی وسائل ہونے کے باوجود بھی ہار گیا ہے اور ظہیر الدین بابر وسائل اور کوانٹٹی کم ہونے کے باوجود بھی جیت گیا۔ ظہیر الدین بابر کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ اس کا کیسا تعلق تھا۔ یہاں پر مزید چند ایک چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ جب محمد ظہیر الدین بابر نے دلی پر حملہ کیا تو اس نے خود نہیں کیا۔ اصل میں پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور چچا علاء الدین نے ظہیر الدین بابر کو دلی پر حملے کی دعوت دی۔ 1524 میں ظہیر الدین بابر دولت خان کی لودھی کی حکومت پر دعوت میں آیا تو پتہ چلا کہ ابراہیم لودھی کی فوج نے دولت خان کو لاہور سے بھگا دیا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے لاہور فتح کیا اور ابراہیم لودھی کے باغی چچا عالم خان لودھی کو لاہور کا گورنر نامزد کیا اور خود اس کے بعد دیپال ریاست کی طرف بڑھا۔ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے بارود کا استعمال اور فیلڈ آرٹری کا استعمال جو کیا ہے وہ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں کیا۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تھوڑی تھی، ابراہیم لودھی کی حکومت اور تعداد زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لودھی خاندان کو شکست ہوتی ہے اور ظہیر الدین بابر حکمران بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم خاندان سور اور مغلیہ سلطنت کو شروع کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔